پیغام آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے لگیں تو دوسرے کہہ دیتا ہے کوئی سفر کے مہینے میں ایسا نہ کرو۔ سب سے پہلا یہ سمجھنا ہے کہ سفر ہے کیا۔ یہ یاد رکھیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جو سکھایا، دین تو اصل وہ ہے۔ کچھ باتیں ہم نے خود ساختہ سیکھی ہوئی ہیں، یا یہ ہے کہ ہم زیادہ عرصہ غیر مسلمز کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی کچھ اچھی بری عادات ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ انہی میں سے ایک بدشگونی بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہے۔ شگون دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا شگون اور برا شگون۔ نیک شگون لینا، اچھا شگون لینا، کسی کام میں ہمت بنانا، ایسا کوئی سوچنا جس سے اس کام کے کرنے میں مزید تقویت ملے، نیک شگون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔ لیکن برا شگون، اب برا شگون کیا ہوتا ہے، بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ اب صبح گھر سے نکلے، رستے میں ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ لیا، بس اسی پہ واپس چل پڑے، جی آج میں نے تو وہ ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا ہے، میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ کالی بلی رستے سے گزر گئی، اب چھوڑ دیا کام کو، جی وہ کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا۔ آج جی بدھ کا دن ہے تو بدھ کا دن جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے آج یہ کام نہیں کریں گے۔ آج جی 13 تاریخ ہے، 13 جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ آج جی 21 تاریخ ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں 21 اچھی نہیں ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں۔ دکاندار عموماً کہتے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں صبح صبح کون منحوس ملا تھا، آج میرا دن اچھا نہیں گزرا۔ یعنی منحوسیت کا ایک تصور۔ اسی طرح انہی میں سے سفر کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے، سوالات کی بچھاڑ ہو جاتی ہے، لوگ مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سفر کیا ہے؟ یعنی ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا سفر ہے کیا۔ اللہ کے بندو سمجھ لو، سفر ایک مہینے کا نام ہے۔ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی، دوسرے مہینے کا نام ہے سفر۔ تاریخ کے اندر بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ 3 مہینے حج پہ لوگ آتے تھے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، تو محرم کے آخر پہ واپس قافلے نکلتے تھے۔ تو ان عرب کے اس وقت کے جو بدو قبائل تھے یا دوسرے قبائل تھے، لوٹ مار جن کا پیشہ تھا، وہ انتظار میں رہتے کہ حرمت والے مہینے گزریں تو ہم اپنے کام کاج پہ نکلیں۔ قافلے واپس آتے، وہ رستے میں ان کو لوٹ لیتے، قتل و غارت ہوتی۔ تو عرب میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا، اس میں سفر نہیں کرنا، قافلہ لے کے نہیں نکلنا، کہیں گھر سے باہر نہ نکلو، یہ تصور پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں 3-4 چیزوں کی نفی فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا ولا سفرا، سفر کی منحوسیت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرا خیال ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ بعض دفعہ حدیث پاک کے اگلے الفاظ کیا ہے، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں کوئی وہم بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ کے توکل کی برکت اسے دور کر دیتی۔ ذہن میں وہم بیٹھ گیا، کسی نے سفر کے آخر پہ شادی کر لی، کسی وجہ سے ناچاکی ہو گئی، وہ شادی اختتام تک نہ پہنچی، زوجین میں سے کوئی ایک کی وصال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، تو پھر ارد گرد کے محلے کے سارے کہنے لگے دیکھا نا سفر میں شادی کی تھی، انجام دیکھ لیا۔ یہ ایک وہم بیٹھ گیا،
حسن اتفاق یا سوء اتفاق کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اتفاقاً بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں کسی لمبے سفر میں نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب سارے کہیں گے منع کیا تھا نا سفر میں سفر نہیں کرنا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھئی ایکسیڈنٹ کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، مسلمان نہ تو مسلمان کوئی منحوس ہے، نہ مسلمانوں کے لیے کوئی دن منحوس ہے، نہ مسلمانوں کے لیے کوئی مہینہ منحوس ہے۔ ہاں نحوست ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے، ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ تو سفر المظفر، بعض جو صوفیاء کرام ہیں وہ اس کو سفر المظفر کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ تو کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے آج سفر کی پہلی ہے، دعا بہرحال کرنی چاہیے۔ اس میں ایک سوال آپ کے چینجوں پہ نظر آ رہا ہے بعض دوستوں کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی وہ سفر میں شروع ہوئی، اس لیے سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بات آپ کے چہروں سے مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو ایک اس کا آسان سا ایک جواب میرے ذہن میں ہے، جس مہینے میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے اگر وہ منحوس ہے تو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کیا کہیں گے؟ اور اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ حضرت امام حسین کی شہادت محرم میں ہوئی اور محرم کے بعد سفر تک آپ کے 40ویں کے دن ہے، اس لیے اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے، تو اگر حضرت امام حسین کی شہادت پہ 40ویں تک اتنا اہتمام ہے تو ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن آپ بھی تو شہید ہوئے، اور اگر وہ نہیں تو حضرت مولا علی پاک بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت سے لے کر پھر 40ویں تک، پھر جو اسلام میں شہید ہوئے ہیں ان کے اگر 40ویں تک ایسے ہی ہم سارے کام روکنے لگ پڑیں تو میرا خیال ہے سارا سال ہم بیٹھے ہی رہیں گے۔ اس لیے سفر کا پہلے کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ہم کس وجہ سے سفر میں کوئی خیر کا کام نہیں کرتے، اس کے بعد اگلی بات پھر آئے گی۔ عموماً یہ ایک سوال تھا جو ذہنوں میں رہتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا، اور 4-5 چیزیں اس سے اجتناب کرتے ہوئے خصوصی طور پر بخاری شریف کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ولا عدوہ ولا طیارۃ ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس کی منحوسیت کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ہم نکالیں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، توکل الی اللہ کی برکت سے اللہ ہمارے مشکل کاموں کو بھی آسان کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔